ہر شخص یقیناً یہ جانتا ہے کہ ہر عمل کا رد عمل اس کے سامنے آتا ہے. ہمارے ساتھ دنیاوی جو بھی معاملات ہیں، چاہے وہ راحت و سکون کے ہوں یا پریشانی کے معاملات ہوں، اور ان کے ظاہری اسباب اور ظاہری وجوہات کچھ بھی ہوں، حقیقتاً ان کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ انسان کا عمل ہے. کہ انسان کا اگر اچھا عمل ہے، نیکی ہے اور فرما برداری ہے، تو یہ سبب راحت اور سبب سکون ہے، سبب سلامتی ہے. اور اگر اس کا برا عمل ہے تو یہ اس کی پریشانی کا باعث ہے، اس کی بے سکونی کا باعث ہے. جس طرح علامہ صاحب نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ہم اسے بہترین اور عمدہ پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں جو ایمان اور عمل صالح والا ہوتا ہے. تو پرسکون زندگی، سلامتی والی زندگی کے لیے اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ جو بے سکونی کی زندگی ہے، قرآن کریم میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا گیا اور اس کی وجہ اور اس کے سبب کو بھی بیان فرمایا گیا کہ انسان اس سکون والی زندگی سے، راحت والی زندگی سے اور آرام والی زندگی سے نکل کر اپنے لیے جو اس طرح کے معاملات کو اس کے سامنے آتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے. قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو ذکر سے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے، اس کی فرما برداری سے غافل ہوتا ہے تو فرمایا کہ ہم اس کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں. یعنی آج جو ہماری زندگی میں موجودہ صورتحال ہے مفتی صاحب، وہ بھی اس سے کوئی وہ قرآن مختلف نہیں کریم ہے. سے اگر اس کا مطالعہ کرے، قرآن کریم سے اگر اس کا سبب ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو قرآن واضح طور پر فرماتا ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا کہ معیشتاً ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا. اس کے رہنے سہنے کے جملہ معاملات، معیشت صرف مالی معاملات نہیں بلکہ اولاد سے متعلق معاملات ہیں، والدین سے متعلق معاملات ہیں، بیوی سے متعلق معاملات ہیں، یا اس کے کاروباری معاملات ہیں، دیگر جتنے بھی اس کی زندگی سے وابستہ معاملات ہیں، تو فرمایا کہ اس کی زندگی کے معاملات کو تنگ کر دیا جائے گا. پھر قرآن کریم میں واضح طور پر کئی مقامات پر فرمایا کہ فما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ انسان کی زندگی میں جتنے بھی معاملات آتے ہیں تو یہ اس کی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. یعنی انسان کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی اس طرح کی بے سکونی کی کیفیت ہے اور جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو فرمایا کہ اس کی ہاتھوں کی کمائی. اور یہاں یہ بھی واضح فرما دیا کہ اللہ رب العالمین تو تمہاری کئی چیزوں کو درگزر فرما دیتا ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ کئی ایسی چیزیں ہیں اور کثرت کے ساتھ تم سے ایسی چیزیں واقع ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ رب العالمین درگزر فرما دیتا ہے، اس کی پکڑ نہیں فرماتا. اور پھر اس کے مقابل اگر انسان نیک اعمال اختیار کرے اور اپنی زندگی کو اگر پرسکون بنانا چاہتا ہے تو قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ تم اگر ان کیفیات سے نکلنا چاہتے ہو، ان پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو، تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ رب العالمین اس کیفیت سے اس کو نکال دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العالمین ایسے ایسے مقامات سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے، اس کی پریشانیوں کو حل فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتی. یعنی اگر انسان کے ساتھ پرسکون معاملات ہیں، راحت و سکون کا معاملہ ہے، تو یقیناً یہ اس کے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کی نیکیوں کا نتیجہ ہے. اور اگر اس کے اپوزٹ معاملہ ہے تو پھر اس کے متعلق بھی قرآن میں واضح طور پر فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ انسان کے یہ سارے اپنے اعمال ہیں کہ جو راحت و سکون کے نتیجے میں یا بے سکونی اور پریشانی کے نتیجے میں اس کے سامنے آتے ہیں. تو اگر ان معاملات سے، اور شاعر نے اسی پورے فلسفے کو، اسی مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا نا، کہ جب میں کہتا ہوں کہ الہی میرے احوال کو دیکھ، تو حکم ہوتا ہے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھ.